الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما احباب محبت درود پاک پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ آج کی منعقدہ محفل پاک جو کہ بسلسلہ ایصال ثواب انعقاد پذیر ہے، جس میں احقار العباد اور آپ نیکوکار ذی وقار علماء کرام کو شرکت کی سعادت حاصل ہے۔ ہمارے بڑے پیارے خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد عاقب علی نقشبندی صاحب، آپ کے والد گرامی محب العلماء و محبوب العلماء جناب حاجی محمد صابر صاحب جو دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، ان کی روح کو ثواب ایصال کرنے کے لیے گناہگار بھی حاضر ہے۔ آپ احباب قرب و بعد سے تشریف فرما ہیں۔ مقتدر علماء کرام بالاخص شاہ جی قبلہ، دیگر سادات کرام تشریف فرما ہیں۔ یقیناً ختمات کے پروگرام اس چیز کا متقاضی ہوتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں گوش گزار کی جائیں۔ یقیناً شاہ جی کو اللہ نے یہ ایبلٹی عطا فرمائی ہے، آپ نے کم خرچ بالا نشین خطاب فرمایا ہے۔ گناہگار بھی حاضر ہے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا کرے تھوڑے وقت میں میں بھی کچھ معروضات آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں عرض کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یقیناً کبھی بھی کسی جگہ پر بھی جب بھی علامہ صاحب خطاب فرمانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، کسی نے بھی آپ کی کاسٹ کے بارے میں پہلے سوال نہیں کیا کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے، وہ پہلے بتائیں، پھر آپ سے ہم خطاب کا ٹائم لیں گے۔ تو سارے چپ ہو گئے ہو، میں اردو تاں شروع ہو گیا جی میں اشارہ خطاب کیتا، تسی چپ ہو، سانو کدی لوڑ ایویں زور لان دی۔ خطیب دے ویڑے تسی آئے ہو، خاموش ہو کے بیٹھے ہو، تساں پتہ نہیں کی سنے ہیں کہ بھئی جدو علماء بیٹھے ہون واہ سارے تو ادو ترٹ کے رہنا، سبحان اللہ بھی نہیں آکھنا۔ وہ جدو علماء زیادہ بیٹھے ہون تیرا نو گواہ بنائی دے، نہیں اینی کو سبحان اللہ نہ کام نہیں چلنا، نہیں تو اردو ہی ٹھیک ہے، نہ سانو تریلی آوے نہ توانو مسئلہ بنے۔ جڑے مسکرا پے ہو اے تواڈی مسکراہٹ بھی ضائع نہیں جانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبسمکا فی وجہ اخیکا لاکا صادقہ او کما قال جد الحسن والحسین، فرمایا جڑا مومن نو دیکھ کے تبسم فرما دے، اللہ نو صدقے دا ثواب ہی عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا الصدقۃ رد البلاء، فرمایا جدو صدقہ دئیے تے بلاواں دور ہو جاندیاں۔ اے جڑے اب آپ نے تبسم فرمایا نا، اس واسطے فرمایا انہوں نے پتہ ہے جدہ پتر عالم دین ہوئے او بابا جنت دیاں سیراں کردہ ہوئے گا نا۔ میں عرض کر رہے ہیں کہ کدی جی ہو گیا پنجابی جی سندہ ہو گیا، کدی بھی کسی نے کاسٹ نہیں پوچھی، برادری نہیں پوچھی، تواڈی برادری کیڑی ہے، پہلے او بیان فرماؤ تے پھر اسی تواڈے کول ٹائم لواں گے۔ تواڈی جڑی ڈیمانڈ ہے ادو پوری کران گے، پہلے کاسٹ بیان فرماؤ۔ اتنی اب آپ تسی تشریف لے آئے ہو، میں تواڈے وچوں ایک دی برادری نہیں پوچھی کیڑے احباب کس اینگل نال تشریف فرماؤ، لیکن ایک گل ضرور ہے، ہر بندے دی برادری ہوندی ہے، علماء دی بھی ایک برادری ہے۔ اے جتنے بھی علماء کرام مشائخ سادات تشریف فرمانے اس بیس تے آئے نے کہ اسی اس حاجی صاحب دی روح نو ثواب ایصال کرنے واسطے آئے ہیں جنہاں اپنا ایک پتر محمد دے نامے لا دیتا ہے۔ ناراض نہ ہونا، واللہ بعض اوقات ایسا ہوندہ ہے کہ جدو جنازیاں دے وقت ہوندے نے تے علماء نہیں میسر ہوندے، مولوی صاحب نہیں لب دے،
اگے جنجاں لیٹ ہوندیاں سن، بندے آکھیا جنازہ لیٹ ہو گیا، انہاں کہ اس واسطے کہ عالم دین لیٹ نے، وہ کسی ہور جگہ مصروف نے، ادھر جنازہ پڑھا کے پھر ادھر آؤਣ گے۔ کل تساں ویکھ نہیں لیا، اس وقت پریشان ہو گیا کہ اگے کنوں کھلا رہی ہے۔ چلو جدا ہاتھ بلند اللہ دے وقتاں نو بلند فرمائے۔ مرض کرنے اس ویلے سوچی پہ گیا کہ کنوں اگے کھڑا کریے، سادات موجود نے، علماء موجود نے، مشائخ موجود نے، خود عالم دین ہے بیٹا، کنوں اگے کھڑا کریے۔ بالآخر انہاں کیا چلو جدے ہاتھ وچ ہاتھ اس گونڈے دیتے اس پیر نو اگے کھڑا کر دیو تاکہ ابا جی دی روح راضی ہو جائے کہ ہاں جس پیر دے پیچھے جا کے اس مرن جیون دیاں قسماں کھادیاں تے آکھیا ساری زندگی محمد دی غلامی وچ گزرے گی، اج پیو دی روح نو ثواب حاصل کرنے واسطے جنازے واسطے دا مرشد آ گیا ہے۔ او مینوں دسو جے دے ہاتھ وچ ہاتھ دئیے تے بندہ ہر روز کسے ویلے یاد کرے، او تے آ ہی جاندا تے جدا کلمہ پڑھ کے بندہ آکھے سونیا میں ہے ہی تیرا، جدوں بابا قبر وچ گیا ہوے گا اللہ دی قسم ہے او قبر وچ بعد وچ گئے نے، مصطفیٰ دا نور قبر وچ پہلے آ گیا ہے۔ حضرات محترم الحمدللہ رب العالمین، کل گناہگار نو بھی قبر تے کھڑے آن دی سعادت ملی، دیگر علماء بھی موجود، جڑی اس ویلے کیفیت سی ہر پاسے۔ میں کہا جی ایک اذان پڑھو، اسی اذان لگے ہیں شاہ جی پڑھن تے اذانہ دی آواز شروع ہو گئی، میں کہا چلو رہن دیو، اسی ایک پڑھنی سی، میں کہا پتہ نہیں کنیاں اذانہ دی آواز پہ آن دی۔ صاحبو اس بات تو اپنی بات نو مکمل کر رہے ہیں، مر سارے ہی جانا ہے، سارے ہی مر جانا ہے۔ کم از کم اللہ رب العزت نے جدو صاحب اولاد بنایا ہوئے تے اللہ نے 2 پتر دیتے، 3 دیتے، 4 دیتے، 5 دیتے، 7 دیتے، او یار ایک پتر تے مصطفیٰ دے نامے لانا نہیں، مرضی تو اپنی کرنی۔ علامہ صاحب کے تشریف لے آؤ قبلہ، حضرات علماء کرام جدو تشریف لے آؤ تو شفقت فرمایا جی آپ نے ذرا اگے جگہ عطا کریا جی۔ حضرات محترم اللہ رب العزت نے والدین دی عزت و شان بیان کر دیا، خالق کائنات نے مطلقاً اوتھے انہاں والدین دی شان بیان کیتی ہے جڑے مصطفیٰ دے غلام ہو گئے، اوتھے نہیں کہ جڑا پتر جدا پتر عالم دین ہوئے او دی ماں دی شان ہے، جدی بیٹی عالمہ ہے او دے باپ دا مقام ہے، نہیں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا۔ پہلا خالق نے آرڈر دیتا اعبدوا اللہ، فرمایا عبادت اللہ دی کرنی جی، عبادت ہے، ہولی بولے تسی جڑے نماز پڑھ کے بیٹھے ہو تے بولو عبادت ہے اللہ دی کرنی ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تے فرمایا جدی عبادت کر دیو نا پہ اللہ الصمد دی ذات ہے، او کلہ تے نالے اللہ ہے، ہاں او دا شریک کسے نو نہیں بنانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، تے والدین دے نال نیکی کرنی ہے۔ میں کہا مالکہ تیری عبادت کریے تے نیکی نہیں، تینوں لا شریک منی ہے تے نیکی نہیں۔ اچھا عبادت اے منو دسو ایک بندے نے کلمہ ہی نہیں پڑھے ارکان اربعہ تے عمل کر رہا ہے، او دے ارکان اربعہ قابل قبول ہو جان گے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، اللہ اپنو سلامت فرمائے۔ پہلا رکن اسلام دا ہے کلمہ طیبہ، اگر کلمہ طیبہ او دے کول نہیں تے ارکان اربعہ بھی قبول ہے نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا اللہ اسے داخل جنت فرما دے گا۔ میں پڑھنا کالے تھوڑے 1-2 منٹ سارا لے لیں۔ اے میں نو کل پہ آندے سن فلانا نہ بنی، میں یہ میرا کار ہے واللہ باللہ تعالیٰ نہیں تے پھر انہیں گھنٹے بعد بھی رہنا بڑا اوکھا جا کام ہے، لیکن الحمدللہ یہ ساڑھا اپنا کھارے نالے بابا صابر حسین تے سی ٹوریے تے ساڑھے پیران دی آہٹ پہچان جے تے ساجد نقش بندی نو آکھے چالو کچی لسی بنا ہے ان اگلی گل تے میں نہیں کرنی۔ او میرے محبوب دے غلاموں، اچھا بعض اوقات ہوندا ہے کہ تسی محسوس کر دیو کہ سکول اور کالجز یونیورسٹیز دے اندر کچھ عیسائیاں دے بچے بھی نال ساڑھے پڑھ دے ہوندے تے جڑیاں صورتاں سانو یاد نے انہاں نو بھی یاد نے، جڑے کلمہ اسلام یاد لازمی ہے سانو یاد انہاں نو بھی یاد، کیا وہ بھی جنت تے چلے جان گے؟ میرے مصطفیٰ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوئے گا، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل فی الجنہ، او کما قال جد الحسن والحسین، فرمایا جنت چو جائے گا
جڑا مخلص ہو کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھدا ہوئے گا۔ تو میرے مصطفیٰ دے غلاموں ایک کام کر لئیے، میرے پیچھے پیچھے کلمہ پڑھ لو گے؟ پڑھئیے لا الہ، شاہ جی پڑھا دے، چل حضور تو ذرا پڑھا دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لو جی سید پاک نے کلمہ علامہ بلال رضوی صاحب دیتا ہے پڑھا۔ اسی جدوں کسے نو امانت دینی ہوئے تے انہوں دوی دیئے جڑا امانت سے خیانت نہ کرے تے جیدے نالو بڑا امین ہی کوئی نہ ہوئے۔ انج کریے کلمہ جڑا نا اللہ دی بارگاہ وچ امانت رکھیے، آکھیے مالکہ کلمہ پڑھیا سید پاک نے پڑھایا تے تیری بارگاہ وچ امانت رکھنے تے امانت واپس بھی لوی دیئے۔ کدوں لینی جے مالکہ ادوں دے دیں جدوں کپ کپی تاری ہوئے، زبان سک کے کانٹا بن گئی ہوئے، بندہ پانی پاندہ ہوئے، ادھا ادھروں بہ جائے ادھا ادھروں بہ جائے، ادوں یہ امانت واپس دے دیں بھی کلمے والی اکھاں دے سامنے صورت محمدیہ ہوئے، زبان تے پھر کلمہ طیبہ ہوئے۔ اور موقع بنے آیا ہوئے جدو مرا تے جمعے والا روز خوے، جب مرا تے جمعے والا روز خوے، اے دعا دیئے مل کے کہہ لو جب مرا تے جمعے والا روز خوے، میری منجی تے کلمے دا زور خوے، رو نکلے تے سونا میرے کول ہوے، پڑھو لا الہ۔ جنہ دے ہاتھ بلند نے اللہ تقدیران بلند فرمائے، ہاتھ اٹھا کے کلمے دی آواز ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمے دے راز نیارے نے انہیں ڈوب دے ویڑے تارے نے، سانو دسیا مدینے والے نے، پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب العالمین نے فرمایا عبادت اللہ دی کرے آج، مالک نے فرمایا لوگوں میرا شریک کسی نو نہ بنایا جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین دے نال نیکی کرے آج، ہاتھ جوڑ کر گزار ہویا، اے رب العالمین حکم تیرے، اے لوگوں صاحب ایمانوں کے نماز قائم کرو، صاحب نصابوں کے زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ رب العالمین نے فرمایا نماز پڑھو، صاحب نصابوں کے زکوٰۃ ادا کرو، فرمایا رکو کرنے والے دے نال کرو رکو۔ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
للناس حج البيت من استطاع الیہ سبیلا فرمایا صاحب استطاعت کہ حج بیت اللہ دی سعادت دے نال سرفراز ہو جاؤ فرمایا لوگوں ایمان والے اور روزے تواڈے مقدرہ وچ لکھ دتے گئے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا صاحب ایمانو کہ روزے رکھ لو تواڈے تے فرض کیتے گئے جویں پچھلیاں قوماں تے فرض کیتے گئے تاکہ تسی متقی پرہیزگار اللہ کو ڈرنے والے ہو جاؤ ان ہاتھ جوڑیے تخیلات دی دنیا دے اندر اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریے مالکا نماز پڑھیے کی عطا کرے گا اللہ فرمایا وعدہ میں جنت دے دیا گا مالکا روزے رکھیے فرمایا جنت دے دیا گا مالکا حج کریے فرمایا جنت دے دیا گا اے اللہ زکاة ادا کریے فرمایا جنت دے دیا گا مالکا جنت لینی ہوئے خانے کعبے جانا پوے گا جنت لینی ہوئے علامہ شفاعت صاحب دی مسجد میں چاونا پائے گا جنت لینی ہوئے سیری افطاری کرنی پائے گی جنت لینی ہوئے 2.5% زکاة دینی پائے گی تے مالکا جے پومیوں پار بھی نہ نکلنا ہوئے رہنا بھی اپنے گھارے ہوئے تے جنت بھی لینی ہوئے فرمایا الجنت تحت قدام الامہات فرمایا تیری ماں دے پیرا تھلے جنت رکھ دیتی ہے پیر پڑھنا تیرا کام ہے جنت دینا میرا ماں دے پیرا دے تھلے جنت بعض احباب کہندے نے جنت دی چابی ساڑھے کول نماز پڑھیے تو جنت دی چابی یہ کنجی ہے ساڑھے کول اسی جنت چلے جاوان گے میں کہا جنت ماں دے پیرا تھلے الرجال قوامون علی النساء تے عورتوں تے مرد نے حاکم تے بنائے نہیں اللہ نے تے میں کہا مالکہ اے چابی لے کے تھی لگے پھرنے ہیں کہ جنت تے جانا ہے اچھا ارشاد فرماؤ اے چابی کنوں لگ دی جی تالے نو تے تالا کنوں لگ دا نہیں کنڈی نو تے کنڈی کنوں لگ دی اگوں بوے نو تے بوا کیڑا ہے ہائے 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 آؤ ہاں نبی پاک دے مدینے چلیے تے پوچھئے آقا جی یہ کیڑا بوا ہے جی دی چابی بندیاں نے پھڑیے اسی نے جنت دی چابی ساڑھے کول امام بخاری حدیث لے آئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا چاہندے ہو جی آقا دکھا دیو صحابہ نے پتہ سی ساڑھا نبی ہوئے جڑا فرش تے بہ کے 7 سمانت اتے جنت ہوئے تے دکھانا جان دے آقا جی دکھا دیو علامہ رضوی صاحب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت ویکھنی ہے تے اپنے اپنے گھراں میں چلے جاؤ حضور جنت بھی ساڑھے گھراں میں تے جنت دا دروازہ بھی ساڑھے گھراں میں فرمایا ہاں لو بڑی آسانی نال میں حدیث پڑھ دیتی سجدہ دے فیضان نہ لگے جملہ کما تے بڑی آسانی نال تساں سماعت فرما لئی او یارو جدے سر تے باپ ہوئے گا نا او تے ٹریا ہوئے گا کہ جا کے ابا جو نے ویکھاں گا تے جنت دا درمیانی دروازہ ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ و کما قال تے ای تے جنت دا دروازہ ہے تے جدے سر تے ابا جی نہیں ہون گے او جدوں میرے مصطفیٰ دے غلاموں ٹریا ہوئے گا نا اکھاں وچوں آنسو بہاندا ہوئے گا کہ اج کدی میرے والد گرامی ہوندے تے اج میں بھی اپنے جا کے والد گرامی دی زیارت کر لیندا میرے مصطفیٰ دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تواڈے لئی تواڈا باپ جنت دا دروازہ ہے چاہو تو دی حفاظت کر لو تے چاہو تے انہوں ضائع فرما دیو میرے مصطفیٰ دے غلاموں ادھر اٹھے کرسی آؤ
میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، آج علامہ عاقب صاحب انہاں دے والد گرامی انہاں نو داغ مفارقت دے گئے، سانو جدائی دے گئے۔ تو یارو جدو میرے نبی نے فرمایا تے صحابہ پھر میرے نبی دے مرید، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تے صحابہ چلتے جا رہے ہیں، اپنے گھر میں جا رہے ہیں تاکہ ابا جی دی زیارت کریں گے۔ جنت دا درمیانی دروازہ ویکھ لاਂਗੇ لوگو، جدے سر تے باپ کوئی نہیں، وہ بھی چلدا جا رہے ہے تو نالے آنسو بہاندا جا رہے ہے۔ زید عمر بکر نے پوچھیا رونا کیوں ہے؟ کہندا کاش کدی اج میرا بھی باپ میرے سر تے ہوندا، اج میں بھی اپنے باپ دا جا کے چہرہ تک لیندا، اج میں بھی جاندا جنت دا درمیانی دروازہ ویکھ لیندا، اج میرا باپ میرے سر تے کوئی نہیں۔ خدا دی قسم اج کل رہنے نوری صاحب دین چ خیال آئے گا کل گزر جان گے صبر آ جائے گا، اگوں خیال آئے گا دسواں گزر جائے گا صبر آ جائے گا، چلم گزر جائے گا صبر آ جائے گا۔ لیکن خدا دی قسم اور جدو کوئی خام ہوئے پھر بھی بابا یاد آؤ دے، تو جدو کوئی رب خوشیاں عطا کر دے پھر بھی بابا یاد آؤ دے۔ اے لوگوں آج کل شادیاں دے ایام جا رہے ہیں، اے 6 فٹ دا جوان ہوندے لاڑا بنیا ہوندے سواری تے سوار ہون لگ دے تے رو پیندے۔ یار سجن کہندے نے رویا کیوں؟ کہندے کاش کدی اج میرے ابو جی ہوندے، اج ویکھ کے کہندے پترا لاڑا بن کے بڑا سونا پیا لگنا ہے۔ چلو یارو اے جوان تے رو رہے ہیں، مینوں نہیں پتہ ہے چٹی داڑھی والے بابے کیوں رو رہے ہیں۔ انہاں نوں پوچھو تسی کیوں روندے ہو؟ تسی تے دوترے والے پوترے والے روندے کیوں؟ آکھن گے یقیناً دوتریاں تے پوتریاں والے ساڈے دھیاں پتر سانو آ کے دکھڑے لیندے نے سناؤ، لیکن جدو اسی آپ دکھی ہونے ادو کہنے کاش کدی اج میرا بھی بابا ہوندا، اج میں بھی باپ نو دکھڑے سنا لیندا۔ او ٹر گیا ہے جڑا کہندا سی پترا نہ رویا کر، تیرے بابے دیاں دعاواں تیرے نال نے، جڑا کہندا رہیا ہے پترا خیر نال جاویں خیر نال آویں، او بابا ہی چلا گیا ہے۔ او یارو عید دا دیہڑا آوے، ذرا صبر دے نال میری بات نو سماعت کرنا، میں تھوڑا دل نہیں میرے بھائیو دکھان آیا۔ تزیجتی پروگرام کائنات والے خدا دی قسم عید دا دیہڑا آئے، لوگ عید پڑھ کے گھراں ٹرے ہوندے نے، پر جدے سر تے باپ دا سایہ نہ آیا ہے، وہ عید پڑھ کے قبرستان وال ٹرے ہوندے نے۔ اور پوچھی دا تیرا گھر تے ادھر ادھر کی لین جا رہا ہے؟ کہندا کی دساں میرے بابے نے ڈیرا قبرستان لا لیا ہے، میرے ابو جی نے ڈیرا قبرستان لا لیا ہے۔ یارو شب برات تے رات دے اندھیرے وچ تھا لوگاں نو قبرستان جاندے ویکھیا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کہندے نے کی دسیے یتیم ہو گیا، ساڈی امی نے ساڈے ابو نے ڈیرا قبرستان لگایا ہے، ابا نہیں آیا، شب برات آئی ہے، ابے جیسی عظیم ہستی نہیں آئی۔ عید آتے شب برات آیا، ایتے لوگی گھرانو
محمد بخشا ایتھے موت جنانو لے جا جنہ دے والد تے سر تے موجود نے اللہ نے انہاں نوں تا دیر سلامتی عطا فرمائے لیکن پتہ اودوں لگدا ہے جدوں اپنے کلیجے نوں سٹ پے جائے جڑے میرے ابو جی سلطان الواعظین بابا خطابت کنجینہ گہرے خطابت حضرت علامہ الحاج پیر محمد مشتاق احمد سلطانی شاہ جی گھنے میں اودوں آکھیا سی وے با بلا آندھیا یاداں مینوں تیریاں وے با بلا آندھیا یاداں مینوں تیریاں سوچ گئیاں رو رو کے اکھیاں میریاں وے با بلا آندھیا یاداں مینوں تیریاں لیٹ نائٹ بیٹا گھر آؤندے انہوں پوچھیا جائے گھر جلدی کیوں نہیں جاندا کہندا کی دساں جدوں گھر جانا مینوں بابے دی منجی ویلی نظر آوندی ہے مینوں بابا نظری نہیں آوندا مینوں ویڑے وچ باپ نظری نہیں آوندا مینوں بابا نظر نہیں آ رہا مینوں ویڑا سمجھا نظر آوندا گھر جان میرا دل نہیں کردا ہون میرا دل نہیں لگدا گھر جاواں مینوں باپ نہیں لبدا ہون میرا دل نہیں لگدا گھر جاواں مینوں باپ نہیں لبدا سمجھا ہو گیا میرا بیڑا سینے لاوے مینوں کیڑا وے با بلا آندھیا یاداں مینوں تے علامہ صاحب کی بلا حضرت علامہ